رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جو آیت تلاوت کی گئی یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ کعبۃ اللہ کے معمار حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جہاں باپ اور بیٹے تھے وہی دونوں جلیل القدر انبیاء میں سے بھی تھے۔ انہی دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہاں اللہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، دوسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا۔ ابراہیم باپ تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ پہلے باپ کا نام لیا، بعد میں بیٹے کا نام لیا۔ حالانکہ دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے پہلے لیا تاکہ بندوں کو اس سے ایک سبق دی جائے۔ وہ سبق یہ ہے ہمیشہ جو کام بھی مل کر کرے تو پہلے اس میں بڑوں کا نام لیا جائے۔ بڑوں کی عزت اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جب انبیاء کا نام لیا تو اس میں پہلے بڑے انبیاء کا نام لیا، بعد میں ان کے بعد آنے والے نبی کا نام لیا۔ چونکہ پہلے آنے والا عموماً بڑا ہوتا ہے عمر میں، چھوٹے پیچھے آنے والے ہوتے۔ مقام اور مرتبے کے لحاظ
سے نہیں بلکہ عمر کے لحاظ سے فرمایا گیا ان کی عزت کی جائے، چاہے وہ بڑا آدمی لکھا پڑھا نہ ہو، دولت مند نہ ہو، مسلمان نہ ہو، غیر بھی ہو، تو فرمایا چونکہ وہ عمر میں تمہارے سے بڑا ہے لہذا اس کی بڑائی کو تم قبول کرو، احترام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک کافر آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے بہت بڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے پر کھڑے ہوئے، اس کا ادب و اکرام کیا، اسے اپنے گھر میں بٹھایا، اپنے مقام پر بٹھایا۔ آدمی کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کرے، اور جو عمل یہ کرے گا اسی کا پھل یہ کھائے گا، جو درخت بوئے گا وہی پھل اسے ملے گا۔ یہاں اللہ نے پہلے بڑے کا نام دے کر بتایا کہ بڑوں کی عزت کیا کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ جب اللہ نے ان دونوں کا نام لیا تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام باپ کا نام لیا، پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام جو بیٹے ہیں ان کا نام لیا۔ فرمایا وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، جہاں داؤد کا نام پہلے لیا گیا، سلیمان علیہ السلام کا نام بعد میں لیا گیا۔ اللہ خود بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جو سفید داڑھی والا آدمی، بزرگ آدمی میرے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی دعا مانگتا ہے، تو مجھے اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک بندہ عمر بھی بڑی ہے، جس کے داڑھی کے بعد بھی سفید ہو چکی ہے اسلام کی حالت میں، اور یہ میرے سامنے اس یقین سے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میں اس کا معبود ہوں، دعاؤں کا سننے والا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو بھی بڑے آدمی ملے ان سے دعا کی درخواست کرنا، چاہے وہ نمازی ہو نہ ہو، عالم ہو نہ ہو، پڑھا لکھا ہو نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے کہا سفید داڑھی والے کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تم ان سے دعا کی درخواست کرو گے، وہ ہمارے حق میں اگر دعا کر دے گا ممکن ہے وہ دعا اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ایک ہے بڑوں سے دعا کی درخواست کرنا،
یہ کہ ان کے ادب و احترام کی وجہ سے ان کے دل سے دعاؤں کا نکل جانا، یہ تو اور سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی جس کی داڑھی کے بعد سفید ہو چکے اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور بھی ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھا کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار۔ حالانکہ نبی کا مقام کیا ہے؟ سارے صحابہ آپ کی خدمت کے منتظر، صحابہ تو صحابہ، آسمان کے ملائکہ اور فرشتے آپ کے خدمت کے منتظر۔ لیکن وہ نبی آگے بڑھ کر ایک یہودی بوڑھے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ میں خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اس یہودی سے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا انبیاء ایسے ہی اخلاق والے ہوا کرتے ہیں، انبیاء اخلاق و آداب کا مجسم ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بڑوں کے ادب و احترام کا حکم دیا۔ علماء نے فرمایا جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، آج 60 سال جینا کوئی کرامت سے خالی نہیں، بیماریوں کا دور ہے، کمزوریوں کا دور ہے۔ فرماتے اذا بلغ 60، جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، 60 سال دنیا دیکھ چکا ہے، زندگی گزار چکا ہے، اب اللہ 60 سال کی عمر والے سے فرماتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، میرے پاس القریب آنے والا ہے۔ اس سے جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہے انہیں موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ، لوگوں سے معافی، دوسروں کے حقوق ادا کر دینی چاہیے۔ اللہ نے 60 سال کی عمر والے کو دنیا کا مہمان فرما دیا، فرمایا میرے پاس آنے والا۔ دوسرا فرمایا یہ لوگوں تمہارے پاس امانت ہے یہ بوڑھا، لہذا تم اس کا ادب و احترام کیا کرو، خدمت کرو۔ تیسرا گھر والوں سے اللہ فرماتا ہے تم اس عمر میں بھی اس انسان کو ستاتے ہو، اس بندے کو ستاتے ہو جس نے خدمت کرتے کرتے تمہارے لیے کمائی
بوڑھے کو ستاتے ہیں۔ دیکھو اللہ بڑوں کا کتنا اکرام فرماتے ہیں، اور ان بڑوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ کبھی ان کو مہمان فرماتے ہیں، کبھی ان کو اپنی امانت فرماتے ہیں، کبھی گھر والوں سے فرماتے ہیں ان کا اکرام کرو۔ اب جس کی عمر 60 سال ہو گئی ہے وہ بھی کیا کرنا؟ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو کرنا ہے، اللہ کے احکام میں لگ جانا ہے۔ لیکن افسوس 60 سال کی عمر گزرنے کے بعد بھی بڑے لوگ نیک کام میں نہیں لگتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نہ لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے۔ بڑوں کا بھی تو تقاضا ہے کہ وہ اخلاق کو مرتے دنوں میں اپنا لے، تاکہ خدمت کرنے والے دل سے ان کی خدمت کریں۔ لیکن افسوس، ایک طرف اسلام بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیتا ہے، تو دوسری طرف ہمارے بڑوں میں بھی بے ادبی موجود ہے۔ گھروں میں ہوتے ہیں تو کبھی بہو کو تانے دیتے ہیں، کبھی بیٹے سے چڑ بات کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنے بچوں کی قدر کرتے کہ وہ اس عمر میں میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے ابا سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بولتے حضرت جی تو چاہتا باپ سے بات کرے، لیکن کب آئے چڑچڑاہٹ ان کی طبیعت میں نہیں۔ بڑوں کو چاہیے، اللہ نے انہیں مہمان فرما دیا تو اپنی آخرت اور اخلاق کو بنانے میں وقت گزارا، اور اللہ نے چھوٹوں سے فرمایا تم بڑوں کا اکرام کرو گے، وقت آنے پر اللہ تمہارے اکرام کے لیے تمہارے چھوٹوں کو کھڑا کرے گا۔ اور بڑوں کا ادب یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی چھوٹا ان کی خدمت کرے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کا شکریہ ادا کرے۔ بیٹا تیرا بہت شکریہ بیٹا، میں دل سے دعا دیتا۔ بیٹی خدمت کرے، اسے دل سے قدر کرے، شکریہ ادا کرے، تاکہ ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو، میرے باپ کو میری خدمت کا احساس ہے۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی بھی دے دے تو اس نے ہماری عزت کی، ہمارا اکرام کیا، ہماری قدر کی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے قدر کرنے والوں کی قدر کی جائے، چاہے وہ اولاد ہو چاہے غیر۔ صرف تسبیح نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، دین تو ایک دوسرے کو اپنانے کا نام ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا نام ہے، ایک دوسرے کو عزت کا نام ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات نہیں کہتے، من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ لیکن آج افسوس ہے، مسلم معاشرے کو دیکھو، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے۔ حالانکہ گھر بہت خوبصورت ہے، بہت سہولت والا ہے، لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام نہیں ہے۔ فرمایا جس گھر میں دین نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو، لیکن
اندر رہنے والوں کے لیے وہ گھر جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی قدر کریں. بڑے بیمار ہو جائے دل سے ان کی خدمت کی جائے، اس لیے کہ وہ ہماری خدمت کرتے کرتے ہماری فکروں کو اٹھاتے اٹھاتے بیمار ہوئے. اپنی زندگی کا پورا پیسہ ہمارے اوپر لگا دیا. ہم تھوڑا پیسہ تو ان پر لگائے، تھوڑی خدمت تو ان کی کریں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی دور دور کے لوگوں کے واقعات سنتے تھے، آج ہمارے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. باپ ہنستا ہے تو بیٹے کو غصہ آتا ہے، باپ ہنستا ہے تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. ایک واقعہ میں نے سنا، بچہ اس لیے گھر میں نہیں سوتا کہ رات بھر باپ ہنستے رہتا ہے. دیکھو زمانہ کتنا نازک ہو چکا. باپ بیمار پڑ جائے بچہ ان کو بے ادبی کرنے لگتا ہے. جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام آخری دنوں میں نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں نے بتلایا تجربے کی بنیاد پر اس کی زندگی کے آخری دن بھی اچھے نہیں ہوتے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. لہذا اپنے گھروں میں جو بڑے ہیں، جو بیمار ہیں، دل سے ان کی خدمت کرو. زمانہ گزرنے میں دیر نہیں لگتا، پھر ہمیں اس سے زیادہ برا ماحول دیکھنے کو پڑے گا. اللہ نے قرآن میں انبیاء کی کاموں کی تعریف فرمایا، لیکن ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلے بڑے ہیں. بڑوں کا نام اللہ نے لے کر بتایا. بڑوں کا ادب کرنے والا ہی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ. حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لیا، بعد میں چھوٹے بھائی ہارون کا نام لیا. فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. موسیٰ بڑے تھے، ہارون چھوٹے تھے. اللہ نے بڑے پہلے دیا نبی کا، بعد میں چھوٹے بھائی ہارون کا نام لیا. تو کیا مطلب؟ اگر تمہارا بھائی تمہاری عمر سے ایک ساتھ بڑا ہے یا چند منٹ پہلے بڑا ہے، اگر ٹوئنس پیدا ہوا ہے تو بڑا ہوتا ہے. بھائی بھی ہو اللہ کہتا ہے اس کا اکرام کرو. اللہ عز و جل ہمارے معاشرے کو اس برائی سے پاک فرمائے، ہمیں بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑوں کو بھی اللہ یہ سمجھ عطا فرمائے وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت کا معاملہ کرے، اور ان کے احسانات کی زبان سے تعریف کرے، دل سے قدر کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف ہمیں توجہ نصیب فرمائے. ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام ہمیں زندگی میں نصیب فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.